بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، میرا نام سروت زاہد ہے اور میں ڈویژنل پبلک اسکول اینڈ کالج میں عربی کی معلمہ ہوں۔ آپ سب کو جماعت ششم میں خوش آمدید۔ جماعت ششم میں آج ہمارا پہلا سبق ہے۔ عربی آپ کے لیے ایک نیا مضمون ہے جو یہاں جماعت ششم سے پڑھایا جاتا ہے۔ آپ سب قرآن مجید سے اچھی طرح سے واقف ہیں اور قرآن مجید عربی زبان میں ہے، تو آج کے سبق کی تدریس کے بعد آپ سب لوگ عربی زبان سے واقفیت حاصل کریں گے، اس کی اہمیت جانیں گے، قرآن مجید کیا ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے، قرآن پڑھنے کی کیا اہمیت ہے اور قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا کیا ثواب ہے یہ جانیں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، عربی زبان ہماری دینی زبان ہے، ہمارے قرآن کی زبان ہے، ہماری زبان ہے۔ عربی میں قرآن نازل ہوا کیونکہ قرآن عربوں پر نازل ہوا اور عرب لوگوں کی زبان عربی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا۔ ہمارا کلمہ عربی میں ہے جسے پڑھ کر ہم مسلمان ہوتے ہیں۔ اس کا ترجمہ ہم بعد میں جانتے ہیں کہ کلمہ کیا ہے۔ نماز عربی میں ہے، نماز کی ادائیگی اسی صورت میں ہوتی ہے جب ہم اس کے کلمات عربی زبان میں ادا کرتے ہیں۔ نماز میں ہم سورۃ الفاتحہ کو عربی میں پڑھیں گے تو نماز ہوگی، سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ پڑھنے سے نماز ادا نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے قرآن مجید عربی زبان میں ہے، قرآن مجید کا ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، تو وہ ایک حرف عربی کا ہوگا، اس کا اردو ترجمہ جو ہے اس سے نیکیاں نہیں ملیں گی۔ سب سے اہم بات، اہل جنت کی زبان بھی عربی ہے۔ جنت میں جانے والے لوگ آپس میں ایک دوسرے سے عربی زبان بولیں گے۔ اور کیا آپ کو پتا ہے کہ یہ جو لفظ ہے السلام علیکم، یہ بھی عربی زبان ہے، عربی زبان میں ہے اور اس کا ترجمہ ہے کہ تم پر سلامتی ہو۔ تو اس طرح سے آپ کو پتا چلا کہ عربی زبان کتنی اہم ہے۔ ہاں جی، آپ سب جانتے ہیں یہ ہے ہماری کتاب، ہماری دینی کتاب، ہمارے لیے ہدایت اور رہنمائی کا خزانہ قرآن مجید۔ یہ قرآن مجید ایسی کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ نے خود کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ ہمارے لیے سبق ہے عربی کا، تو عربی زبان کو سیکھنے کے لیے، جاننے کے لیے آپ کو جو کتاب تجویز کی گئی ہے وہ ہے آپ کی درسی کتاب، اور اس کا نام ہے تربیتی نصاب حصہ اول۔ اس کتاب میں ہمیں دین کے بارے میں معلومات حاصل ہوں گی۔ اب عربی زبان سیکھنا کیوں ضروری ہے، قرآن جو ہے اس کو پڑھنا کیوں ضروری ہے، تو اس کے لیے کچھ بنیادی معلومات ہیں جن کا جاننا ضروری ہے۔ اسلام ہمارا دین ہے اور قرآن ہماری مقدس کتاب ہے۔ قرآن کلام الہی ہے۔ کلام الہی کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کا کلام۔ اللہ تعالیٰ نے پورے کا پورا قرآن نازل کیا اور یہ اللہ ہی کی گفتگو ہے، اللہ ہی کی باتیں ہیں۔ کسی انسان نے یا فرشتے نے یا نبی نے اس کو نہیں لکھا۔ قرآن عربی میں عظیم ترین کتاب ہے۔ قرآن وحی کی شکل میں نازل ہوا۔ وحی کا مطلب ہے حضرت جبرائیل ایک فرشتے ہیں جو آسمان سے اس کتاب کو، اس کی آیات کو آسمان سے لے کر آتے تھے اور نبی محترم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کرواتے تھے۔ قرآن ایک واحد محفوظ کتاب ہے جس کا ذمہ خود اللہ نے لیا ہے، یعنی یہ دنیا میں ایک واحد کتاب ہے جس میں آج تک کوئی تبدیلی نہیں آئی، نہ اس کا کوئی حرف تبدیل ہوا ہے، نہ اس کا کوئی عبارت چینج ہوئی ہے۔ یہ پورے کا پورا آج بھی ویسا ہی ہے جیسا یہ آسمان سے نازل ہوا تھا، اور اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ نے لیا ہے۔ قرآن لفظ قرآن سے نکلا ہے جس کے لفظی معنی ہے پڑھی جانے والی کتاب، اور یہ اپنے معنی پر بالکل پورا اترنے والی کتاب ہے۔ یہ دنیا بھر میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی واحد کتاب ہے۔ قرآن
رمضان میں لیلۃ القدر میں نازل ہوا، اور قرآن میں 114 صورتیں ہیں۔ سب سے بڑی سورت سورۃ البقرہ ہے جو قرآن کی دوسری سورت ہے۔ قرآن کا آغاز ہوتا ہے سورۃ الفاتحہ سے، اور قرآن کی سب سے چھوٹی سورہ سورۃ الکوثر ہے۔ لفظ قرآن خود قرآن میں 70 بار آیا ہے۔ ہاں جی، تو کیسی لگی آپ کو یہ معلومات قرآن کے بارے میں؟ اب آتے ہیں اپنے آج کے سبق کی طرف۔ ہمارا آج کا سبق ہے تعارف قرآن، اور یہ سبق آپ کی درسی کتاب میں کسی بھی صفحہ پر موجود نہیں ہے، لہٰذا آپ نے اس سبق کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے، پڑھنا ہے، سمجھنا ہے۔ اس پیراگراف کو آپ نے پڑھنے کے بعد اپنی اپنی کاپیوں پر لکھنا بھی ہے، لہٰذا دھیان سے آپ اس کو پہلے پڑھیں، سنیں اور پھر اس کو لکھیں۔ املا کی غلطیوں سے بچنا ہے۔ تعارف قرآن ہمارا آج کا موضوع ہے، مطلب قرآن کیا ہے یا قرآن کسے کہتے ہیں۔ قرآن کا تعارف، قرآن کا انٹروڈکشن، یہ ہے آپ کے لیے۔ قرآن کریم وہ آخری آسمانی کتاب ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے سب سے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ سب سے پہلی بات، قرآن آخری آسمانی کتاب ہے، یعنی اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے کتابیں، معلومات بھیجی، لیکن یہ آخری مکمل کتاب ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ یہ بات آپ سب یاد رکھیں کہ جتنی بار ہم اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پڑھیں گے اور لکھیں گے تو ساتھ ہی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھیں گے اور لکھیں گے بھی، اور مکمل اسی طرح لکھیں گے، وہ چھوٹا سا سواد نہیں ڈالنا۔ اگلی لائن ہے، قرآن کریم تھوڑا تھوڑا ضرورت کے مطابق 23 سال میں نازل ہوا۔ جی بچوں، سارے کا سارا قرآن ایک دفعہ میں اللہ تعالیٰ نے نازل نہیں کر دیا، بلکہ یہ ضرورت کے مطابق، حالات کے مطابق، واقعات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، اور اس کو مکمل ہونے میں 23 سال لگے۔ قرآن کی سب سے پہلی سورہ سورہ علق ہے، اور اس کی پہلی 5 آیات نازل ہوئی تھی۔ سورہ علق کی پہلی 5 آیات نازل ہوئی، اور سب سے پہلا لفظ جو آسمان سے نازل ہوا وہ تھا اقرا، اور اقرا کے معنی ہے پڑھو۔ تو اس سے بھی ہمیں علم کی اہمیت کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ہمیں علم حاصل کرنے کا حکم دیا۔ قرآن کریم میں کل 30 پارے ہیں۔ پارے کہتے ہیں ایک حصہ، ایک چیپٹر۔ قرآن کے 30 چیپٹر سے 30 پارے ہیں۔ قرآن کریم میں 7 منزلیں ہیں، 114 صورتیں ہیں۔ ان صورتوں کے الگ الگ نام ہیں۔ قرآن کی پہلی سورت سورۃ الفاتحہ ہے، اور قرآن کی آخری سورت کا نام ہے سورۃ الناس۔ قرآن میں 540 رکوع ہیں۔ رکوع کہتے ہیں ایک پیراگراف کو، تو قرآن میں 540 رکوع ہیں، اور 6000 سے زائد آیات ہیں۔ زائد کا مطلب ہے زیادہ، یعنی قرآن کی کل آیات 6000 سے زیادہ ہیں۔ قرآن مجید کی جو صورتیں ہیں یہ 2 طرح سے ہیں، کچھ مکی صورتیں ہیں اور کچھ مدنی صورتیں ہیں۔ مکی صورتیں وہ ہیں جو مکہ میں قیام کے دوران نازل ہوئیں، اور مدنی صورتیں وہ ہیں جو مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے نازل ہوئیں۔ مکی صورتوں کی تعداد زیادہ ہے اور مدنی صورتیں 28 ہیں۔ مکی صورتیں ہیں 86 اور مدنی صورتیں ہیں 28۔ یہ تھی قرآن کے بارے میں مختصر اور جامع معلومات جو بہت ضروری ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک کو اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، اور آپ لوگ خوش نصیب ہیں کہ آپ عربی زبان کو سیکھتے ہوئے قرآن کے بارے میں بھی جانیں گے اور سیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس علم کو ہمارے لیے فائدہ مند بنائے۔ اس سے اگلے پیراگراف میں ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ نے کیوں نازل کیا، قرآن کا موضوع کیا ہے، قرآن کس لیے ہے۔ تو قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی رہنمائی کے لیے بھیجا ہے۔
کیا سمجھے اس سے کہ قرآن مجید کسی خاص زمانے کے لیے، خاص لوگوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے رہنمائی ہے۔ جو کوئی رہنمائی، ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے وہ قرآن سے حاصل کر سکتا ہے، اور وہ بہت خوش نصیب ہے جو قرآن سے رہنمائی حاصل کرے، قرآن کے مطابق چلے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جنت میں لے جانے والے کام بھی بتلا دیے ہیں اور جہنم کی آگ میں لے جانے والے کاموں کا بھی ذکر کیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے 2 راستے بتائے ہیں کہ ایک راستہ جنت میں لے جاتا ہے اور دوسرا راستہ جہنم میں لے جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ واضح بتا دیا ہے کہ وہ کون سے کام ہیں جو تم کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، اور وہ کون سے کام ہیں کہ اگر وہ تم کرو گے تو جہنم میں چلے جاؤ گے، اور اگر ہم وہ کام نہیں کریں گے تو ہم جہنم کی آگ سے بچ جائیں گے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی اور عالی شان کتاب ہے، یعنی یہ وہ کتاب ہے جو اپنے سے پہلے آنے والی کتابوں کے بارے میں بھی معلومات کو اس نے اپنے اندر محفوظ کر لیا ہے۔ اب اگر ہمارے پاس قرآن مجید ہے تو ہمیں پہلی کتابوں کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن ایک جامع کتاب ہے۔ اس کو پڑھنا، اس کو حفظ کرنا، یعنی اس کو زبانی یاد کرنا، اس کو سمجھنا اور اس میں بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنا انسان کو کامیاب کر دیتا ہے۔ انسان کی کامیابی کس میں ہے کہ وہ قرآن کو پڑھے، اس کو یاد کرے، اس کو سمجھے اور اس میں بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرے۔ اور قرآن کریم کے خلاف عمل کرنا دنیا اور آخرت میں ناکامی کا ذریعہ ہے۔ جی بچوں، یہ ہے سورہ علق۔ آپ سب الحمدللہ قرآن مجید پڑھ چکے ہوں گے یا ابھی آپ کا ختم ہونے والا ہوگا، تو کوشش کریں کہ جب آپ جماعت ششم میں آ گئے ہیں تو آپ سب کا قرآن مجید مکمل ہو چکا ہو۔ جلدی سے جلدی دنیا کی تعلیم کے ساتھ ساتھ قرآن کی تعلیم کو بھی مکمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو سورۃ علق جو ہے، اس کی پہلی 5 آیات یہاں آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ پہلی آیت جو ہے اس کا پہلا لفظ ہے اقرا۔ یہ وہ صورت ہے جو آسمان سے سب سے پہلے وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے زمین پر نازل کی تھی۔ سورۃ الفاتحہ جو ہم پڑھتے ہیں تو وہ اس کی ترتیب بعد میں رکھی گئی اور سورۃ الفاتحہ کو نماز کا حصہ بھی بنا دیا گیا۔ یہ وہ بنیادی معلومات ہیں جو آپ سب کو اچھی طرح سے یاد ہونی چاہیے، اور آپ کو ان کو زبانی یاد رکھنا ہے۔ اس کے بارے میں آپ سے MCQs بھی ہو جاتے ہیں، فلنگ دی بلینکس بھی ہوتی ہیں، اور مختصر سوال جواب بھی انہی معلومات کے بارے میں ہوتے ہیں۔ قرآن کے کتنے پارے ہیں؟ 30۔ قرآن کی منزلیں کتنی ہیں؟ 7۔ قرآن کی سورتوں کی تعداد بتائیں؟ 114۔ قرآن میں کتنے رکوع ہیں؟ 540۔ قرآن کی آیات 6000 سے زیادہ ہیں۔ مکی صورتیں کتنی ہیں؟ 86، اور مدنی صورتیں ہیں 28۔ اس کے بعد جب آپ نے پیراگراف کو پڑھ لیا، اس کو آپ نے اپنی کاپیوں پر لکھنا ہے۔ اس سے اگلے صفحے پر آپ نے مختصر سوال جواب کی ہیڈنگ دینی ہے، اور یہ مختصر سوال جواب آپ کے اسی پیراگراف میں سے بنائے گئے ہیں، تو آپ نے ان کو بھی لکھنا ہے اور یاد کرنا ہے۔ قرآن کریم کتنے عرصہ میں نازل ہوا؟ سب سے پہلے کون سی آیات نازل ہوئیں؟ قرآن مجید میں کل کتنی صورتیں ہیں؟ مکی اور مدنی صورتوں کی تعداد کیا ہے؟ قرآن مجید میں کل کتنے رکوع ہیں؟ قرآن مجید میں کل کتنی منزلیں ہیں؟ اور قرآن مجید کیوں نازل ہوا؟ جب آپ نے پیراگراف کو اچھی طرح سے پڑھا، بار بار پڑھا اور زبانی یاد کیا، پھر آپ ان سوالات کے جواب بھی زبانی لکھ سکتے ہیں اور زبانی بتا سکتے ہیں۔ جیسے قرآن مجید کتنے عرصے میں نازل ہوا؟ ہاں جی بتائیں۔ 23 سال میں، 23 years میں، اور تھوڑا تھوڑا نازل ہوا۔ پہلی آیات کون سی سورت کی تھی؟ سورہ علق کی، اور کتنی تھی؟ 5 آیات۔ قرآن مجید کی سورتوں کی تعداد کیا ہے؟ 114۔
इसके बाद जो सवाल है ना कि मक्की और मदनी सूरतों की तादाद बताएं, ये सवाल इकट्ठा भी हो सकता है और अलग अलग भी पूछा जा सकता है कि मक्की सूरतें कितनी हैं और मदनी सूरतें कितनी हैं। और जब हम इन मक्की और मदनी सूरतों को जमा करेंगे तो जवाब हमारा 114 सूरतें ही आएगा। मक्की सूरतें हैं 86 और मदनी सूरतें हैं 28। कुरान मजीद में रुकू हैं 540। कुरान मजीद की मंजिलें 7 हैं और कुरान मजीद नाजिल हुआ ताकि ये क़यामत तक आने वाले इंसानों की रहनुमाई कर सके। आज के सबक को अच्छी तरह पढ़ने और समझने के बाद आपके लिए घर के लिए काम ये है कि आपने मुख्तसर सवाल जवाब लिखने हैं और याद करने हैं। अब आपने कॉपियों पर तो लिख लिए हैं, आपने अलग से एक शीट लेनी है, उस पर सवाल लिख लेने हैं और फिर जवाब खुद से ज़ुबानी लिखकर अपना जायज़ा लेना है। ठीक है, अब हम अपने आज के सबक का इख्तिताम इस खूबसूरत दुआ के साथ करते हैं। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरती हसनतम व किना अज़ाबन नार। ऐ हमारे रब, हमें दुनिया में और आखिरत में भलाइयाँ अता कर और हमें आग के अजाब से बचा ले। ये बहुत जामे दुआ है जो अल्लाह के नबी की पसंदीदा दुआ है और अल्लाह के नबी ने इसमें दुनिया और आखिरत की तमाम अच्छी बातें भलाइयाँ मांगी हैं और आग के अजाब से बचने की दुआ की है। और इसके साथ साथ ये सूरतुल बकरा की एक आयत भी है। तो हमने आज के सबक को इस आयत पर और इस दुआ पर ख़त्म किया। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।